خانہ کعبہ غلاف کے داغے مجھے کسی دوست نے تحفہ میں دیے ہیں، کیا میں اس کو تصویر بنا کر اس کو تعویذ بنا کر اپنے بچے کے گلے میں باعث برکت سمجھ کر ڈال سکتا ہوں یا گھر میں رکھ سکتا ہوں؟ کیوں جی میرے بھائی؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ 2-3 روایات آپ کے سامنے رکھوں گا، حوالے یاد رکھیے گا، اور یہ روایات آپ کے کام آتی رہیں گی اس مسئلے میں بھی، دیگر مسائل میں بھی، کیونکہ ایسے موقع پہ میں نے دیکھا ہے کہ توحید والے بھی پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی روایت بخاری شریف کی، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ کس پتھر سے کہہ رہے ہیں؟ جنت سے آئے ہوئے پتھر سے کہہ رہے ہیں، جو جنت سے آیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے باوجود عمر فاروق کہہ رہے ہیں تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ پھر بوسہ کیوں؟ فرمایا اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا میں نے تمہیں بوسہ نہیں دینا تھا۔ بوسہ دینے کا معیار یہ نہیں ہے کہ جنت سے آیا ہے، بوسہ دینے کا معیار یہ ہے کہ تجھے نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے۔ اگر آپ نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں نے بوسہ نہیں دینا تھا۔ نمبر 2، بخاری شریف کی روایت ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور بیت اللہ کے چاروں کونوں کو باری باری ہاتھ لگا رہے ہیں، استلام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے کونوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ جی نہیں، ہاتھ 2 کو لگایا ہے، بوسہ 1 کو حجر اسود کو، اور ہاتھ حجر اسود والے کونے کو بھی اور رکن یمانی والے کونے کو بھی، اور امیر معاویہ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اور کون ہے؟ صحابی، بڑے عظیم المقام صحابی، بڑی عظیم الشان صحابی، ان کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہر صحابی عظیم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ بھی صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو جناب امیر معاویہ کو روکا ٹوکا۔ آج کسی بھائی کو یہ بتا دینا کہ نماز میں آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی چلو اپنا کام کرو، اپنی نماز جو بھی پڑھ لو صحیح ہے، بس اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، حج جیسے مرضی کر لو، بس یہ حج کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اللہ نے صرف حج کرنے کا نہیں کہا، حج کا حکم دیا اور ساتھ امام حج کو بھی بھیج دیا کہ ان کے طریقے کے مطابق حج کرنا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ساتھ نماز کا امام بھیج دیا کہ ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھو گے تو قبول ہے ورنہ قبول نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے روکا جناب امیر معاویہ کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ کہنے لگے لم یکن شیء من ھذا البیت مہجورا، اللہ کا عظیم گھر ہے، اس گھر کے ہر حصے کے ساتھ محبت کا عقیدت کا اظہار کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محبت و عقیدت کا یہ جو یعنی کہ مظاہرہ کیا تھا جناب امیر معاویہ نے، اس کے اوپر جناب عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہیں، یعنی کہ آپ نے بھی طواف کیا تھا، آپ یہاں پہ آئے تھے، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا؟ نہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے جب عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، امیر معاویہ نے سر جھکا دیا، کہا اصبتا عبداللہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے بزرگ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور حدیث آ جائے تو پھر حدیث کو مانا جائے گا، بزرگ کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ
جناب امیر معاویہ کو روک دیا گیا کہ آپ چاروں کونوں کو ہاتھ نہ لگائیں، صرف کعبہ شریف کے ان 2 حصوں کو ہاتھ لگائیں جن کو اللہ کے رسول نے ہاتھ لگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں کعبہ، کہاں کعبہ کے غلاف کے داغے، کعبہ کے بھی ہر حصے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ تیسری روایت مسند احمد، اور طواف کر رہے ہیں اس بار جناب امیر المؤمنین عمر فاروق اور یعلا بن امیہ۔ عمر فاروق کے ساتھ کون ہے دوسرے؟ یہ نام یاد کریں، یعلا بن امیہ۔ یعلا بن امیہ خود کہتے ہیں کہ ہم طواف کر رہے تھے، جب ہم حجر اسود کے بعد والے بیت اللہ کے کونے کے پاس آئے تو میں نے امیر المؤمنین عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا تاکہ کعبے کے کونے کے ساتھ لگاؤں۔ کیوں جی اس کونے کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے؟ نہیں۔ یعلا بن امیہ بھی صحابی ہیں، عمر فاروق بھی صحابی ہیں، صحابی نے صحابی کا ہاتھ پکڑا وہاں پہ لگانے کے لیے۔ عمر فاروق کہنے لگے یعلا کیا تم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طواف نہیں کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ کیا اللہ کے رسول نے اس کونے کو ہاتھ لگایا تھا؟ نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرے بھائی یہ ہے دین میں احتیاط۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کا اور مطلب کیا ہے؟ اگر عبادت اپنی مرضی سے کرنی ہے، نمازیں اپنے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے، حج اپنے طریقے کے مطابق کرنا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور امام ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے کعبہ کے غلاف کے ساتھ یہ جو دھاگے ہیں انہیں کاٹ کر لے جانا یا کسی تحفہ میں مل جائیں جو تعویذ بنا کے لٹکانا بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ جناب عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 آدمی آئے آپ کی بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ نے 9 سے بیعت لے لی، انہیں مسلمان کر دیا، 1 سے بیعت نہیں لی۔ 9 کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے۔ اس آدمی نے تعویذ اتار دیا، پھر آپ نے اس سے بیعت لی، اسے مسلمان کیا، اور ساتھ ہی اصول بیان فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو میرے بھائی اگر تعویذ ہے قرآنی، اس میں صرف قرآن کی آیتیں ہیں، پھر ہم اسے شرک نہیں کہتے، لیکن غلط کہتے ہیں کہ لٹکانے کا کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ قرآن پاک میں شفا ہے، لیکن شفا کا طریقہ وہی اختیار کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں شفا ہے۔ اب اگر ایک آدمی شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لے، کیا اسے شفا مل جائے گی؟ کیسے ملے گی؟ شہد کھانے سے شفا ملے گی۔ قرآن میں یقیناً شفا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میں شفا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے، لیکن شفا پڑھنے سے ملے گی، لٹکانے سے نہیں۔ پڑھیں، دم کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، اس کے اوپر قرآن پاک پڑھیں، 1 سپارہ پڑھیں، دوسرا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، بقرہ پڑھیں، اخلاص پڑھیں، فلق پڑھیں، تلاوت کریں، آپ اس سے شفا ملتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے قرآن کے علاوہ، نبی علیہ السلام کی حدیث کے علاوہ اور چیزیں لٹکائی ہوئی ہیں تو وہ صاف صاف شرک ہے، اور میرے بھائی اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ چھلے لٹکا لینا شفا کے طور پہ کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، چھلے، داغے، یہ سب تعویذ ہیں۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ کوئی بھی چیز جو آپ لٹکاتے ہیں اس لیے کہ بلا ٹل جائے گی، مصیبت نہیں آئے گی، فائدہ ہوگا، وہ تعویذ ہے۔ گاڑی کے سامنے جوتا لٹکا دینا، نئی گاڑی ہے، یہ جوتا بچائے گا ایکسیڈنٹ سے، نظر بد سے۔ اور بتائیں جی اور کیا ہوتا ہے؟ بتائیں، مثالیں دیں ذرا جی۔ ہانڈی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ پھر بھی کہتے ہیں جی ہم تو عید والے ہیں، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم تو عید والے ہیں جی، وہ شرک کرنے والے اور ہوں گے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ جی؟ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے بھائی ان سے دور رہنا چاہیے۔ ایسے یہ نقش پاک بھائی کہہ رہے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کی تصویر۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جوتے ہیں یا جوتوں کی تصویر ہے جی؟ یہ لوگوں نے جو لٹکائی ہوتی ہیں یہ آپ کے جوتے ہیں یا جوتوں کی تصویر ہے؟
تو تصویر کا کیا تعلق ہم سے؟ تصویر کا کیا تعلق ہم سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے ہوں تو الگ بات ہے. یہ اپنی طرف سے جوتوں کی تصویر بنا کے پھر اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھ دی جاتی ہیں، جوتوں کے اوپر آیتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو یہ بھائی کا سوال تھا داغوں کے بارے میں. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ جی کتنا اجر ہے میرے بھائیوں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا؟ 2 روایتیں آتی ہیں. ایک بخاری شریف میں آتی ہے، کس کتاب میں آتی ہے؟ اور اس میں آیا 1000 کا ثواب. اور دوسری آئی ہے ابن ماجہ میں اور اس میں آیا 50,000 کا ثواب. دونوں کا جائزہ لیں تو بخاری کی حدیث شک و شبہ سے بالا تر، اور دوسری حدیث ابن ماجہ کی جو ہے اس کی روایت میں ایک آدمی ہے ابو الخطاب الدمشقی، وہ نامعلوم ہے، اس کی وجہ سے روایت ضعیف قرار پاتی ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ثواب 1000 کا ہے. 40 نمازیں پوری کرنی ضروری ہیں؟ کیوں جی ضروری نہیں ہے. کسی بھی قابل اعتماد عالم دین نے ضروری نہیں قرار دیا. جو بیان کرتے ہیں 40 کا مسئلہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہتر ہیں، اور بہتر والی روایت بھی ثابت نہیں ہے، وہ بھی ضعیف ہے. اس لیے آپ یہاں پہ 40 پڑھیں، 50 پڑھیں، 500 پڑھیں، 5000 پڑھیں، الحمدللہ. یہ مسئلہ کہ 40 41 نہیں 39 نہیں 40، یہ مسئلہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت کون سا ہے؟ جی 10 تاریخ کو آپ جمرے کو ماریں گے کنکریاں. چاش کے وقت ماری تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. کب ماری تھی؟ چاش کے وقت. اور شام تک آپ مار سکتے ہیں، شام تک اس کا افضل ٹائم ہے. شام تک نہ مار سکیں بعد میں بھی مار سکتے ہیں، ٹائم سے پہلے نہیں مار سکتے. ٹائم کے بعد اگر لیٹ ہوگا کسی وجہ سے تو بعد میں بھی مار سکتے ہیں. 11-12 کو زور کی اذان کے بعد یعنی کہ زوال کے بعد کنکریاں مار سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. اور اگر لیٹ ہو جائیں عصر کے بعد مار لیں، یہ افضل ٹائم ہے. اور اگر مزید لیٹ ہو گئے تو مغرب کے بعد مار لیں، غیر افضل ٹائم وہ بھی ہے. لیکن ٹائم سے پہلے نہ ماریں، زوال سے پہلے نہ ماریں. بار بار خبردار کر رہا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ہم زوال کا انتظار کرتے رہتے تھے، جب زوال ہوتا تب ہم کنکریاں مارتے تھے. زوال سے پہلے نہیں مارتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ انتظار کرتے رہتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ بھی ہے صاف صاف کہ کوئی بھی زوال سے پہلے کنکریاں نہ مارے. جب ہم مدینہ سے مکہ جائیں گے تو کیا عمرہ فرض ہے؟ عمرہ کیے بغیر مینا جا کر حج شروع ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی عمرہ حج سے پہلے فرض نہیں ہے، لیکن بہت بڑی سعادت ضرور ہے. تو اس سعادت سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے. لوگ مشرق عائشہ سے 2 ریال کا عمرہ کر رہے ہیں، جس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ وہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت. اور آپ اتنا اچھا عمرہ جو شک و شبہ سے بالا تر ہے اس سے محروم کیوں رہیں؟ اس لیے عمرہ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب تھکے ہوئے ہیں، والدہ بیمار ہیں، تو ویل چیئر ملتی ہے 200 ریال 300 ریال میں آپ کا عمرہ ہو جائے گا. کہاں 1.5 لاکھ کا عمرہ پاکستان انڈیا سے اور کہاں 200 ریال میں آپ کا عمرہ ہو جائے گا. تو مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ عمرہ کریں. لیکن اگر آپ پھر بھی نہیں کرنا چاہتے تو احرام باندھے بغیر آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ حج کی نیت سے جا رہے ہیں. تو جو حج کی نیت سے جائے یا عمرہ کی نیت سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے احرام باندھے. تو اس لیے مدینہ کے میقات سے پھر آپ ابھی سے حج کا احرام باندھ لیں، ابھی سے، اور اسی احرام میں رہیں اور اسی میں آپ مینا چلے جائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مشکل ہے تو پھر آپ عمرے کا احرام باندھیں، عمرہ کریں اور پھر حلال ہو جائیں گے. پاکستان سے آنے والے مدینہ میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ فرض، سنت، نفل؟ میرے بھائی اگر آپ مسافر ہیں تو پھر آپ نماز قصر پڑھیں گے، لیکن امام کے پیچھے ظاہر ہے پوری پڑھیں گے. اور جو سفر کی حالت میں ہو، نماز قصر کرنا چاہ رہا ہو تو وہ سنتیں ادا نہیں کرے گا سوائے فجر کی سنتوں کے.
فجر کی سنتے نبی علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے، نہ سفر میں نہ حضر میں، لیکن باقی سنتے آپ نہیں پڑھتے تھے قصر کے وقت، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نفل، جی ہاں نفل آپ پڑھیں، جیسے بھی ہوں جب بھی ہوں نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کے اوپر بیٹھ جاتے، اونٹنی چلتی رہتی، آپ نفل پڑھتے رہتے، اور جب فرض نماز کی باری آتی آپ زمین پہ اتر کے پڑھتے، لیکن وتر جو ہے وہ آپ اونٹنی کے اوپر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ آپ سفر میں ہوتے تھے، نفل پڑھ رہے ہیں، بلکہ اونٹنی کے اوپر پڑھ رہے ہیں، تو نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔